رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ ہر طرف ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جو اپنی خاموشی کے ذریعے پورے ماحول کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ موسم نے اچانک سے اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ موسم کی تبدیلی سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلنے لگا تھا۔ بلند و بالا درختوں کے درمیان پھیلتا ہوا گہری رات کا سناٹا ہر جانب خوف کا احساس دلا رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں درختوں کے سائے زمین پر پھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی میں پھیلتا ہوا یہ خوف ہر طرف ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ دلوں کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دور کہیں اس رات کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک ہلکی سی پھنکار سنائی دے رہی تھی، جو فوراً ہی علاقے میں سیاہ لمحوں کا احساس دلانے لگی تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج کی رات کسی آنے والے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا جسے محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن بظاہر یہ خطرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب و غریب سی خوفناک آوازیں دل کو دہلا دینے والی تھیں۔ رات کے اس پہر میں گاؤں کے رہنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے تھے، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ضرور آتی تھی جو پورے گاؤں میں خوف برپا کر دیتی تھی۔ یہ ایسی رات تھی جسے گزارنے کے لیے دل اور جگر کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہمت والے لوگ ہی اس رات کو گزار پاتے تھے۔ اکثر اموات اسی رات میں ہو جاتی تھیں، اور ایسی موتیں ان لوگوں کی ہوتی تھیں جو ماحول کے اس بدلتے ہوئے کھیل کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، جو نازک دل کے لوگ ہوتے تھے۔ وہ اس رات کی تاریکی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی ایک ناکام کوشش میں لگا رہتا تھا۔ موسم کے بدلتے رنگ ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ گہری رات کے گہرے سناٹے میں تیز طوفانی بارش کی بوندوں کا شور ہر سو چھایا ہوا تھا۔ طوفان کی تیزی میں ہواؤں کی سرسراہٹ ہر طرف خوف و ہراس پیدا کیے ہوئے تھی۔ تبھی ایک بوسیدہ اور خستہ حال کوٹری میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جلتے بجھتے دیے کی مدھم روشنی نے کمرے کی تاریکی کو مزید سیاہ کر دیا تھا۔ بارش کی بوندیں کمرے کی چھت پر ٹپکتے ہوئے خوفناک سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بوندیں موت کے آنے کی سرگوشی کر رہی ہوں۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے کھڑکیوں میں سرسراہٹ سی پیدا کر دی تھی، اور اس سرسراہٹ کی آواز سے پورا ماحول ہی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ اور اس خستہ حال کوٹری میں سردی کی لہر کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خوفناک منظر کی یہ دنیا کبھی نہ ختم ہونے والی ایک تنگ سی گلی کا منظر پیش کر رہی ہو، جہاں پر راج کرنے والا ہر طرف پھیلا سناٹا تھا۔ اس پورے ماحول میں تاریکی راج کرتی دکھائی دے رہی تھی، جو ہر طرف دندناتی پھر رہی تھی۔ تاریکی میں درختوں کی کمزور شاخیں کسی بزرگ کی کمزور ہڈیوں کی طرح جھکی ہوئی تھیں، اور زمین پر گرتے خشک پتوں کی سرسراہٹ کی ایک ہولناک سرگوشی اچھی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں ہر سو بڑھتی ہوئی نمی کی بو ایک سنگین خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ایک خوفناک اور کڑکدار آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اپنی انتہائی طاقت کے ساتھ درختوں کو کچل دیا ہو، اور پھر اسی لمحے ایک زوردار چیخ نے رات کی اس خاموشی کو توڑ ڈالا تھا۔ یہ چیخ اس قدر تیز تھی کہ جس نے کمزور دلوں کی دھڑکن کو ایک زوردار دھچکا لگا دیا تھا، جس سے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں اور جسم میں ایک ٹھنڈی سی سردی کی لہر دوڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خوف نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہوں۔ سرخ روشنی کی ایک جھلک نے پورے ماحول میں ایک قہر کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایسے منظر میں ایک گھنا جنگل موت کا گھر معلوم ہوتا تھا، جہاں ہر شاخ اور ہر پتا کسی دشمن سے کم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس اندھیری کالی رات میں چھپے ہوئے بھوت جو کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے، آج اپنے ہونے کا، اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اس عالم میں انسان کے دل کی حالت ایک سرسراہٹ اور بے چینی کی حالت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ خوفناک منظر، درختوں کی شاخ اور ٹوٹے ہوئے پتوں کی سرسراہٹ، سب کچھ ایک انسانی دل کی گہرائی میں خوف کے سنسنی خیز لمحے کو جنم دے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف پھیلا ہوا ایک بڑا سا دھندلا پردہ چھپے ہوئے رازوں اور دل دہلا دینے والی حقیقتوں سے بھرا پڑا ہے، جو ہر سانس کے ساتھ ہر لمحہ انسان کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہونے کو بےتاب ہے۔ یہ منظر تاریکی میں چھپے ہوئے سنسنی خیز لمحوں کا مجموعہ تھا، جو ہر طرف اور ہر قدم پر ایک نئی ہیبت ناک حقیقت کو جنم دے رہا تھا۔ آسیہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے جسم پر نظر آنے والے کپڑے چیتڑے بن چکے تھے، اور اس کے چہرے پر موت کی جھلک نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ بنی اس جھونپڑی کی خستہ حال دیواریں
آسیہ کی تکلیف کو محسوس کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ آسیہ درد سے چلا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی تھی۔ آسیہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں، اسی لیے آسیہ اپنی ایسی حالت پر بے انتہا رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش میری جان بچ جائے۔ آسیہ کے پاس پڑی اس کی نوزائیدہ بچی، جس نے ابھی ابھی اس دنیا میں آنکھیں کھولی تھیں، اس سب ماحول کا شکار ہونے والی تھی۔ آسیہ اپنی تکلیف سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنی بچی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کی زندگی بخش دی جائے اور وہ اپنی بچی کو خود سنبھالے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی بچی زاروں قطار ہو رہی تھی، لیکن آسیہ میں اتنی سی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی بچی کو دودھ ہی پلا دیتی۔ بھوک سے بلکتی بچی نے پورے جنگل کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تبھی اچانک بدلتے موسم نے خوف کا دامن تھامتے ہوئے جنگل کا راستہ لے لیا تھا۔ اچانک سے آسیہ کے گلے سے نکلتی آخری ہچکی نے اپنے ساتھ ساتھ آسیہ کی سانس بھی روک دی تھی۔ آسیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور اپنی نوزائیدہ بچی کو بے سہارا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ معصوم بچی بھوک کی وجہ سے روتی بلکتی رہی، لیکن گاؤں میں سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ گاؤں والے سب جانتے تھے کہ آج کی رات کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے سب لوگوں نے بچی کی آواز کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ تبھی اچانک سے بچی کے چیخنے کی آواز میں خاموشی سی چھا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بچی بھی اپنی ماں کے ساتھ اس دنیا سے بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئی ہے، لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ بچی کے منہ پر دودھ کے ٹپکے لگے ہوئے تھے، جو صاف ظاہر کر رہے تھے کہ بچی نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا ہے، مگر اسے دودھ پلانے والی ہستی کون تھی؟ یہ ایک پراسرار سوال تھا، جس کے جواب کی تلاش پورے گاؤں والوں کو تھی۔ ایک گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ اس جنگل کے بارے میں عجیب و غریب سی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ جنگل کے قریب بنی ایک جھونپڑی میں رہتی ایک غریب لڑکی، جو کہ مانگ تانگ کر گزارا کرتی تھی۔ وہ لڑکی آسیہ فقیرنی کے نام سے مشہور تھی۔ آسیہ گاؤں کے ہر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی اور اپنی مدد کے لیے صدا لگاتی نظر آتی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی مدد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آسیہ ایک بہت ہی مجبور، لاچار اور غریب لڑکی تھی۔ آسیہ سانگلا ہل کی رہنے والی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی۔ اس کے ابا، جو کہ سبزی فروش تھے، وہ اکثر سبزی شہر سے لینے آیا جایا کرتے تھے۔ سانگلا ہل کے ایک گاؤں کے رہنے والا یہ سبزی فروش سبزی شہر سے لا کر گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ آسیہ بہت چھوٹی سی تھی جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ پھر آسیہ کو اس کے چچا اپنے پاس اپنے گھر لے گئے تھے۔ آسیہ کے چچا اور چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آسیہ کی چچی بہت ہی بے رحم عورت تھی۔ وہ آسیہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتی اور اس ننھی سی جان سے پورے گھر کا کام کرواتی۔ آسیہ کے چچا نے بھی اپنی بیوی کو ایک چھوٹی سی بچی پر اتنا ظلم کرنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ وہ آسیہ کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی کے ساتھ پیش آتی تھی۔ اس کی چچی اس قدر ظالم عورت تھی، وہ سارا دن آسیہ سے کام کرواتی اور رات کو اسے اپنی ٹانگیں دبانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں سوچتا تھا۔ آسیہ 6 سال کی تھی جب اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ وہ بے زبان جانور کی طرح ہر وقت اپنی چچی کے آگے پیچھے اس کا حکم مانتی رہتی تھی۔ اس کے پاس اپنی چچی کا حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جہاں جا کر وہ سکھ کے 2 سانس ہی لے لیتی۔ وہ اکثر کام کر کر کے تھک جاتی تو اکیلی کمرے میں بیٹھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے زاروں قطار رونے لگتی تھی۔ آسیہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن چچی نے اس کے اس شوق کو بھی جیسے تار تار کر دیا تھا۔ ارد گرد کے لوگ آسیہ کی چچی کو اکثر سمجھاتے کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس پر اتنا ظلم مت کیا کرو، لیکن آسیہ کی چچی کبھی بھی کسی کی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی اور اپنے ظلموں میں بجائے کمی لانے کے مزید اضافہ کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ آسیہ اسی ظلم و ستم کے ساتھ پروان چڑھنے لگی، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس کی کوئی سہیلی ہو اور وہ کسی کے ساتھ اپنا دل بہلا لیا کرے، لیکن اس کو گاؤں میں کسی کے بھی گھر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ جب آسیہ کی چچی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تو آسیہ چھپتی چھپاتی گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر باہر کھیلتی لڑکیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اکثر جب لڑکیاں آسیہ کو ایسے دہلیز پر بیٹھے دیکھتیں تو اس سے کہنے لگتیں کہ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ اس کھیل کا حصہ بنو، تو آسیہ خوف کے مارے ان لڑکیوں کو انکار کر دیتی اور دور سے ہی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں آسیہ کی چچی نے اس کو گھر گھرستی بہت اچھے سے سکھا دی تھی، کیونکہ وہ خود تو کوئی کام کرتی نہیں تھی، سب کام آسیہ سے ہی کرواتی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ آسیہ گھر کو سنبھالنا بہت اچھے سے سیکھ گئی تھی۔ آسیہ نے اب پورا گھر بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، لیکن اس کی چچی پھر بھی ہر وقت اس سے خفا ہی رہتی تھی۔ وہ بات بات پر اس کو پیٹنے کا موقع ہی ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کبھی وہ خود آسیہ کو بری طرح سے پیٹتی تو کبھی اپنے شوہر یعنی کہ آسیہ کے چچا سے اس کی اچھی ٹھکائی کرواتی تھی۔ آسیہ ایک بے زبان جانور کی طرح خاموش پڑی رہتی تھی، پلٹ کر کبھی بھی اپنے حق کے لیے نہیں بولتی تھی، نہ ہی کبھی کسی کی بات کا جواب دیتی تھی۔ وہ تو اس قدر خاموش ہو چکی تھی کہ وہ اپنی چچی کے سامنے اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو نہیں بہاتی تھی، کیونکہ جب بھی کبھی آسیہ کی آنکھوں میں غلطی سے آنسو آ جاتے تو چچی اور زیادہ پیٹتی تھی اور اس سے کہتی کہ ٹسوے بہا بہا کر دکھانے شروع کر دیتی ہو، تمہاری ماں نے سوائے رونے کے تمہیں اور کچھ بھی نہیں سکھایا، اور تمہاری ماں نے تو کوئی بھی عقل کی بات کھوپڑی میں نہیں ڈال کر بھیجا، خود تو مر گئی ہے اور جاتے جاتے ہمارے سر پر یہ عذاب نازل کر گئی۔ آسیہ اس طرح کی باتیں سنتی تو جل کر کوئلہ ہو جاتی تھی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کئی دفعہ سوچتی کہ میں نے سارا گھر تو سنبھال لیا ہے، میں چچی کو زمین پر پاؤں تک نہیں رکھنے دیتی، اس کے باوجود بھی چچی مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آسیہ کو بہت اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی زندگی ایک عام زندگی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش والی زندگی ہے جو نہ جانے کب ختم ہوگی۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو کبھی نہ ختم ہونے کی طاقت رکھتی تھی۔ آسیہ نے تو سکھ کا سانس لینے کی امید تک ہی چھوڑ دی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی ایسا لمحہ سوچا ہی نہیں تھا جس میں اسے سکھ کا سانس نصیب ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات سدھرنے کے بجائے مزید بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ آسیہ کی چچی جس کے پاس بھی بیٹھتی اس کی برائی کرنے کے علاوہ اسے کوئی اور بات کرنے کو ملتی ہی نہیں تھی۔ گاؤں والے سب لوگ جانتے تھے کہ آسیہ کی چچی اس پر کس طرح کے ظلم ڈھاتی ہے، لیکن اس کی چچی کی بدزبانی کی وجہ سے کوئی بھی آسیہ کے لیے آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ گاؤں میں سے کوئی بھی اسے انصاف دلانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہوئے آسیہ کی چچی کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ ایک روز آسیہ کے چچا ایک بھاری رقم لے کر گھر آئے۔ آسیہ کی چچی کی اتنے زیادہ پیسے دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگی تھی۔ آسیہ کی چچی کے پوچھنے پر چچا نے بتایا کہ یہ بھاری رقم انہیں ایک 60 سالہ بوڑھے آدمی نے دی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کے چچا نے اس کا رشتہ اس 60 سالہ بوڑھے آدمی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ جب آسیہ کی چچی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم اس کی شادی کر دو گے تو میرے گھر کو کون سنبھالے گا؟ مجھے تو اب آرام کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، میں تو اب گھر کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ تم اس کی شادی کا چکر چھوڑو، ہمیں مفت میں ایک نوکرانی مل گئی ہے تو کیوں نہ ہم ساری زندگی اس سے خدمت کروائیں۔ مگر جب نوٹوں کی بھاری بھاری گڈیاں آسیہ کے چچا نے اس کی چچی کو دکھائیں تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر ایسے نوٹ ہمیں آسیہ کو اس بوڑھے آدمی کے حوالے کرنے کے چکر میں ملیں گے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہم تو 10 نوکرانیاں ان پیسوں سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے چچا کہنے لگے کہ یہی بات تو میں تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں نہ ہم آسیہ کو اس بوڑھے آدمی کے حوالے کر دیں اور اس سے ہر مہینے بھاری معاوضہ حاصل کرتے رہیں۔ وہ بوڑھا آدمی بے حد امیر ہے، جب تک ہمارا دل چاہے گا وہ ہمیں رقم ادا کرتا رہے گا۔ آسیہ خاموش دروازے کے باہر کھڑی تھی، وہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی چچی اور چچا کے سب ظلم برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چچی اور چچا اس قدر گری ہوئی حرکت کریں گے یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بری طرح سے رو رہی تھی۔ تبھی اس کی سسکیوں کی آواز اس کی چچی کے کانوں میں پڑی، جو آواز سنتے ہی بہت بری طرح سے آسیہ کو پیٹنے لگی اور اس کو طرح طرح کے تانے دینے لگی اور باتیں سنانے لگی تھی۔ آسیہ کی چچی نے اس کو مار مار کر پورے جسم پر نشان ڈال دیے تھے۔ آسیہ اس مار کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بوڑھا آدمی کچھ نہ سہی کم از کم مجھے مارنے کی سکت تو نہیں رکھتا ہوگا، تو کیوں نہ میں اس ظالم چچی سے جان چھڑوا لوں اور شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ اپنی چچی کے ظلم و ستم سہتے ہوئے ابھی وہ صرف 14 سال کی ہوئی تھی جب آسیہ کی چچی نے اس کا نکاح اس بوڑھے آدمی کے ساتھ کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی آسیہ نے یہ بات اچھی طرح سے جان لی تھی کہ وہ بوڑھا آدمی کسی بھی طرح سے امیر انسان نہیں تھا، وہ انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے آسیہ کے چچا اور چچی کو بری طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ جتنے بھی نوٹ اس نے اس کے چچا اور چچی کو دیے تھے وہ سب کے سب جعلی تھے۔ نقلی نوٹ حاصل کرنے کے بعد آسیہ کی چچی اور چچا بے حد غصے میں اس بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنی آسیہ کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن حالات کی ماری آسیہ نے موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
اس وقت تو اس کے چچا خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن اگلے ہی دن پولیس کو لے کر وہ دوبارہ اس بوڑھے آدمی کی جھونپڑی میں حاضر ہوئے۔ وہ آسیہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ تب آسیہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں بالغ ہوں اور میرا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا بہتر محسوس کرتی ہوں۔ تب آسیہ کی چچی اور چچا مایوس ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اب تو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آسیہ بالغ تھی اور اپنے اچھے برے کا فیصلہ بخوبی کر سکتی تھی۔ آسیہ کا جو فیصلہ تھا اس کے آگے تو عدالت اور پولیس دونوں ہی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب آسیہ کی چچی اور چچا بالکل بے بس تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے سونے کی چڑیا کو کوڑیوں کے مول اس بوڑھے آدمی کے حوالے کر دیا۔ چچی اور چچا کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ جس قدر لالچی انسان تھے، اسی لالچ نے انہیں ایک زوردار تماچا مار کر ان کے گال لال کر دیے تھے۔ اب ان کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہ بچا تھا۔ دوسری طرف آسیہ کا شوہر، جو کہ ایک 60 سالہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے آسیہ کے لیے ایک نئی آزمائش کا راستہ تیار کر رکھا تھا۔ وہ سارا دن نشے کی حالت میں دھت پڑا رہتا اور آسیہ کو جگہ جگہ بھیک مانگنے کے لیے بھیجتا تھا۔ جب آسیہ جانے سے انکار کرتی تو وہ بھی بہت ہی بری طریقے سے اس کو مارتا۔ وہ کئی دن اسے بھوکا رکھتا تھا۔ آسیہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والے معاملات میں پھنس چکی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ کچھ وقت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہوں تو سکھ کا سانس لے لیتی ہوں۔ وہ پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ سارا دن آسیہ گاؤں کے گھروں کے دروازے پیٹ کر بھیک مانگ کر تھک کر چور ہو جاتی، اور رات وہ بوڑھا آدمی نشے کی حالت میں اس کی زندگی عذاب بنا دیتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اس قدر بری طرح سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا کہ آسیہ کو مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی، مگر اب وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، سوائے صبر کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ امید سے تھی۔ وہ مانگ کر اپنا گزارا کر لیتی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آسیہ امید سے ہے تو اس نے اس کو بہت ہی بے دردی سے مارا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو؟ جبکہ یہ بچہ اسی کا تھا۔ آسیہ بہت روتی بلکتی رہی اور چیخ کر اپنے پاک دامن ہونے کا ثبوت دیتی رہی، لیکن وہ آدمی قطعاً ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر آسیہ نے اسے ایک ایسی بات بولی جس کے بعد اس آدمی کی زبان کو چپ لگ گئی تھی۔ آسیہ نے کہا کہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو سوکھے درختوں کو بھی ہرا کر دیتا ہے، آپ تو پھر انسان ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں تو آپ اس بچے کو دنیا میں آنے دیں، اس کے بعد آپ اس کا ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیجئے گا یہ بچہ آپ کا ہے یا کسی اور کا۔ آسیہ کے یہ الفاظ سن کر وہ آدمی شرم سے پانی ہو گیا تھا۔ اس نے آسیہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی آسیہ کے شوہر کو ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے اور آسیہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی کہ اولاد کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دی تھی۔ تبھی آسیہ کو ایک ایسی خبر سننے کو ملی جس نے اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ کام کی تلاش کرتے ہوئے اس کا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے۔ آسیہ کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ بہت ہی مشکل سے وہ اپنی زندگی میں پیش آئے واقعات کو بھلانے لگی تھی اور اپنی زندگی میں خوشیوں کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر اس کے نصیبوں میں شاید خوشیاں دور دور تک نہیں لکھی تھیں۔ آسیہ کی زندگی اجڑ چکی تھی، کیونکہ وہ اب اس حالت میں تھی، اسی لیے اس پر یہ غم بہت بری طرح سے اثر کر گیا تھا۔ اس نے یہ صدمہ اپنے دل کو لگا لیا تھا۔ وہ ہر وقت اس وقت کو یاد کرتی اور روتی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے دل سے اپنے چچا اور چچی کے لیے کبھی دعا نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی ہر زیادتی کا معاملہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ گاؤں والے اچھی طرح جان گئے تھے کہ آسیہ اب تنہا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے جائیداد کے نام پر جنگل میں بنی ایک جھونپڑی آسیہ کے نام چھوڑی تھی، جو کہ بہت ہی خستہ حالت میں تھی۔ وہ جنگل سے بنی اسی جھونپڑی میں رہا کرتی تھی۔ اپنی حالت کے خراب ہونے کی صورت میں آسیہ سارا دن گاؤں میں گزار دیتی تھی اور رات کو اپنی جھونپڑی میں جا کر سو جاتی تھی۔ جنگل کے بارے میں عجیب و غریب سی داستانیں مشہور تھیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر آسیہ کو طرح طرح کی کہانیاں بیان کرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن آسیہ جن مشکلات کا سامنا کر چکی تھی اسے اب کوئی بھی مشکل نہیں لگتی تھی۔ اس کے حالات جس دوراہے پر اسے لے آئے تھے اسے اب کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کر جاتی تھی۔ آسیہ اب روزانہ گاؤں جاتی تھی، لیکن اب وہ گلی گلی اور گھر گھر کا دروازہ نہیں پیٹتی تھی۔ وہ ایک بازار میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور سب لوگ آسیہ کی وہیں آ کر مدد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ دن بدن آسیہ کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔
گاؤں کی اکثر عورتیں آسیہ سے کہتی نظر آتی تھیں کہ تم جھونپڑی چھوڑ کر یہاں کہیں چھوٹی موٹی پناہ لے لو، کیونکہ تمہاری حالت دن بدن زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ اگر تم پر کوئی ایسا وقت آ گیا تو ہم میں سے کوئی بھی جھونپڑی میں تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ جھونپڑی کے بارے میں جو خوفناک کہانیاں پورے گاؤں میں مشہور تھیں، اسی وجہ سے کوئی بھی جنگل کی طرف جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آسیہ نے گاؤں والوں کو انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا دل اپنی جھونپڑی کے بغیر نہیں لگتا، اور میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر وہاں کوئی انجانی طاقت ہے تو وہ طاقت میرے کسی بھی وقت میں اچھے طریقے سے مجھے سنبھال لے گی۔ آسیہ کی بات سن کر گاؤں والے بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ آسیہ سے کہنے لگتے کہ جس میں تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم بھی تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ تمہارا جیسے دل چاہے تم وہی کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آسیہ سارا دن تو گاؤں میں گزار دیتی تھی، لیکن رات کا سکون اسے اپنی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ہی جا کر ملتا تھا۔ وہ آدھی رات کو اپنی جھونپڑی میں واپس چلی جایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی حالت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ سب لوگ آسیہ کو آسیہ فقیرنی کے نام سے جانتے تھے۔ ہر کوئی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن جنگل کے خوف سے کوئی بھی اس کی جھونپڑی کی طرف نہیں جایا کرتا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم صبح کے وقت آسیہ کو ساز و سامان پہنچا دیا کریں گے، کیونکہ آسیہ اب گاؤں میں آنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ اپنی حالت کی وجہ سے وہ گاؤں کی طرف نکلتی ہی نہیں تھی۔ سارا دن وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی خستہ حالت جھونپڑی میں گزار دیتی اور رات بھی اسی جھونپڑی میں گزار دیا کرتی تھی۔ اس کی حالت اب اس طرح کی تھی کہ اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے گاؤں کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیوں نہ آسیہ کو صبح کے وقت ہر چیز مہیا کر دی جائے تاکہ باقی کا دن اس کا اچھے طریقے سے گزر جائے۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ سب لوگوں نے ایک ایک گھر کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ صبح کے وقت جس گھر کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس گھر کے افراد آسیہ کو کھانے پینے کا اور ضرورت کا ساز و سامان اس کی جھونپڑی میں ہی پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ آسیہ کی دیکھ بھال کے لیے تو سارا دن گاؤں والے گاہے بگاہے اس کی خبر لیتے ہی رہتے تھے، لیکن رات کو آسیہ بالکل تنہے تنہا ہوتی تھی۔ ایسی ہی ایک اندھیری رات میں آسیہ کے پاس خوف کی وجہ سے کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور آسیہ بہت پکی ضد کی مالک تھی۔ اسے اپنی جھونپڑی کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی۔ وہ بھی گاؤں والوں کی ایک نہیں سنتی تھی، سارا دن اپنی جھونپڑی میں پڑی رہتی۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ سال میں ایک رات ایسی ضرور آتی ہے جس میں جنگل میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ گاؤں والے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک رات اس طرح کی ضرور آتی ہے جس کی وجہ سے گاؤں میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی تھیں اور بہت سی ہلاکتیں بھی ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے رات کو جنگل نہیں جایا کرتے تھے۔ جب وہ خاص طوفانی رات آتی تو پورے گاؤں کا ماحول عجیب و غریب سا ہو جاتا تھا۔ آسمان سرخ رنگ کا ہو جاتا، ہوا میں ایک عجیب و غریب سی سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ موسم اچانک سے اپنے تیور بدل لیتا تھا۔ جنگل میں گھنے درختوں کی شاخیں اونچی اونچی ہونے کے باوجود زمین سے آ ٹکراتی تھیں۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے تو گاؤں والے سمجھ جاتے تھے کہ آج کی رات خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ارد گرد کا ماحول کسی بہت ہی گہرے خطرے کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا تھا۔ آج وہی رات تھی۔ آسیہ کی حالت بے حد خراب تھی، اور اسی وجہ سے آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خراب حالت کی وجہ سے اس کی چیخ و پکار گاؤں میں سے کوئی بھی نہیں سنے گا۔ جیسے ہی اس رات نے اپنا آغاز کیا تو گاؤں کے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند ہونے لگے۔ سب لوگ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ دوسری طرف آسیہ درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آسیہ تڑپتی بلکتی رہی، لیکن اس کی اس حالت پر کسی نے بھی ترس نہ کھایا تھا، کیونکہ سب کو اپنی جان عزیز تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں میں بند تھے اور خوف کے مارے کوئی بھی گھر کی دہلیز پار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی اچانک سے جنگل کا پورا ماحول بدلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ آسیہ سمجھ گئی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، کیونکہ آج کی رات میں وہ جنگل میں ہونے والی تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے آسیہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ بہت ہی تکلیف کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا۔ تبھی ایک ننھی سی بچی کی آواز اس کے کانوں میں جب پڑی تو اس کے چہرے پر سکون کی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آسیہ کے گھر ایک ننھی سی بچی نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس جگہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اس جگہ اس کی چیخ و پکار سننے والا یا اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آسیہ ایک نظر اپنی حالت کی طرف ڈالتی، پھر ایک نظر اپنی بچی کے اوپر ڈالتی۔ وہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے ہوئے زار و قطار رونے لگتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے چند سانسیں مل جاتی۔ وہ اپنی بچی کو اچھی طرح سے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر زندگی نے اسے مہلت ہی نہیں دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسیہ ہمت چھوڑتی جا رہی تھی۔
تبھی بچی بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی بچی کو دودھ کے چند قطرے ہی پلا دیتی۔ وہ خود کو بے حد بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہوئے بالکل ہی ہمت ہار چکی تھی۔ آسیہ نے ایک نظر اپنی خستہ حال جھونپڑی کی طرف ڈالتے ہوئے جھونپڑی کی چھت میں نظر آتے شگاف سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ اپنے رب کو یاد کرنے لگی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ میرے بعد میری بچی کا کوئی نہیں، اس لیے میری تجھ سے دعا ہے، تو نے اسے مجھے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تیرا ہی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بچی کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہو۔ آسیہ اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے اپنے پروردگار سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی جھونپڑی کے ساتھ لگے درخت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آسیہ آنکھیں بند کرنے لگی تھی، لیکن بچی کے رونے کی آواز مسلسل آسیہ کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ سکون کی موت بھی نہیں مر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک سے روتی بلکتی بچی خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی آسیہ نے نظر گھما کر گھبراتے ہوئے اپنی بچی کی طرف دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کی بچی کے منہ پر دودھ کے نشان تھے۔ بچی کے منہ سے دودھ کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آسیہ یہ دیکھتے ہوئے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے آسیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور دوبارہ کبھی آسیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ سکون کی نیند سو چکی تھی۔ شاید آسیہ نے اس انجانی طاقت کو محسوس کر لیا تھا، تبھی وہ اطمینان سے تھی اور اس نے ہنستے ہنستے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ صبح ہوئی تو سارے گاؤں والے آسیہ کو دیکھنے کے لیے جب اس کی جھونپڑی میں آئے تو بچی چٹائی پر پڑی اپنے ہاتھ پاؤں مار کر اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ آسیہ کی لاش دوسری طرف پڑی تھی۔ گاؤں والوں نے جب آسیہ کو مرا ہوا پایا تو سب گاؤں والے غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ ان سب نے مل کر آسیہ کی تدفین کی اور بچی کو گاؤں میں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی گاؤں والے بچی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تو سب کو ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوتا۔ سب لوگ ڈر کر بچی سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ وہ سب یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ آخر کار یہ بچی اس تاریک جھونپڑی میں کیسے رہے گی۔ کوئی بھی اسے وہاں تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ کوشش کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی انجانی طاقت اسے وہاں سے ہلانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ بچی کو لے کر جانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بچی کو جیسے ہی کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ ایک زوردار جھٹکے سے بہت دور جا کر گرتا تھا۔ اب سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس بچی کو ان میں سے کوئی بھی نہیں چھو سکتا۔ سب جان چکے تھے کہ اس بچی کے ساتھ کوئی انجانی طاقت ہے جو کہ یہ سب کر رہی تھی۔ تبھی لوگوں نے بھرپور کوشش کر لینے کے بعد یہ طے کیا کہ کیوں نہ دن کے وقت آ کر بچی کی خیر خیریت معلوم کر لی جایا کرے اور رات میں بچی کو اسی جھونپڑی میں چھوڑ دیا جائے۔ یہی سوچتے ہوئے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح میں ضرورت کا سامان مہیا کر دیا کریں گے اور رات ہوتے ہی بچی کو اس انجانی طاقت کے حوالے چھوڑ دیا کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو بے اولاد تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ آسیہ کی بچی کو وہ گود لے لیں، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا اس جھونپڑی میں جو آسیہ کی بچی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتا تھا۔ جب آسیہ کی چچی اور چچا کو معلوم ہوا کہ اس نے ایک بچی کو پیدا کرتے ہوئے دم توڑ دیا ہے تو انہوں نے بچی کو لے جانے کا فیصلہ کیا۔ آسیہ کی چچی کے دل میں ابھی بھی لالچ تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آسیہ کی جگہ اب اس کی بچی کو تھوڑا بڑا کر کے اپنے کاموں کے لیے رکھ لیا جائے۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ میں آسیہ کی بچی کو پیار اور محبت سے گاؤں والوں کے قبضے سے نکال لاؤں گی اور پھر اسے تھوڑا پال پوس کر ساری زندگی کے لیے اپنی نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آسیہ کی چچی اور چچا گاؤں تشریف لائے اور گاؤں والوں سے آسیہ کی بچی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ گاؤں والوں نے جب آسیہ کی چچی کو بتایا کہ بچی اسی جھونپڑی میں ہے جہاں آسیہ کی موت ہوئی تھی تو چچی اور چچا بے حد حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن کی چھوٹی سی بچی وہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے جب انہیں جھونپڑی کے بارے میں عجیب و غریب سی کہانیاں سنائیں تو آسیہ کی چچی قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم لوگ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے ایسی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ میں ایسی کسی بھی بات کو نہیں مانتی اور میں اپنی بھانجی کی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گی۔ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ آسیہ کی چچی کس قدر مکار عورت ہے، اسی لیے گاؤں والوں نے اسے زیادہ روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ آسیہ کی چچی کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آسیہ کی چچی نے گاؤں والوں سے کہا کہ آج میں بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور پھر اسے میں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھوں گی۔
جیسے ہی آسیہ کی چچی اور چچا جنگل کی طرف جانے لگے تو جنگل نے ایک دفعہ پھر سے اپنا ماحول بدل لیا تھا۔ ہر طرف سے خوفناک سی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ چچی اور چچا ان آوازوں کو اگنور کرتے ہوئے جھونپڑی کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے جھونپڑی میں قدم رکھا تو آسیہ کی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چچی نے جب اس بچی کو دیکھا تو لالچ بھری نگاہوں سے کہنے لگی، اچھا تو تم آسیہ کی بیٹی ہو؟ وہ منحوس خود تو مر گئی، تمہیں یہاں سڑنے کے لیے چھوڑ گئی۔ جیسے ہی آگے ہو کر اس نے بچی کی طرف دیکھا تو بچی مسکرانے لگی۔ آسیہ کی چچی کہنے لگی، تمہاری ساری مسکراہٹ نکل جائے گی۔ جب تم تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ گی نا تو ہمیشہ کے لیے میری کام والی بن کر زندگی گزارو گی، تب تم مسکرانا بھول جاؤ گی۔ تمہاری ماں بھی ایسے ہی مسکرانا بھول گئی تھی۔ آسیہ کی چچی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا کیا باتیں چل رہی تھیں جو وہ ننھی سی بچی کے سامنے اپنا زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس بچی سے کہہ رہی تھی، تمہاری ماں کے ساتھ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، وہ تو جلدی اپنی جان چھڑوا کر نکل گئی۔ ہماری چھوٹی سی غلطی اور لالچ کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھوں سے جلدی نکل گئی، لیکن تمہاری جان تو ہم مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تم ہماری کام والی بن کر ہی زندگی گزارو گی۔ بچی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ کی چچی کس قدر مکار عورت ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کھڑی ایک طاقت یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی بچی کو بھوک محسوس ہوئی تو بچی نے رونا شروع کیا۔ تبھی آسیہ کی چچی نے ایک زوردار تھپڑ بچی کے منہ پر مارا اور کہنے لگی، تم اپنی ماں کی طرح منحوس ہو، ہر وقت روتی ہی رہتی ہو۔ تمہاری ماں کیا بھینس چھوڑ کر گئی ہے جو تمہیں دودھ پلایا جائے؟ تم ہمارے ساتھ چلو گی اور ساری زندگی پانی پی کر گزارا کرو گی۔ اپنی نفرت کی آگ میں وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ اس معصوم اور فرشتہ صفت بچی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ جیسے ہی آسیہ کی چچی نے بچی کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی چچی کو کسی انجان طاقت نے اٹھا کر جھونپڑی سے باہر پھینکا تھا۔ چچی سامنے لگے درخت کے ساتھ بہت ہی بری طرح سے جا ٹکرائی تھی۔ جیسے ہی آسیہ کے چچا اپنی بیوی کو پکڑنے کے لیے آگے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی کمر کی ایک ہڈی بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں پورے گاؤں والے سن رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے جنگل کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ تبھی آسیہ کے چچا نے غصے سے جب اس بچی کی طرف قدم بڑھایا تو چچا کو بھی کسی انجان طاقت نے اٹھا کر جھونپڑی سے باہر پھینک دیا تھا۔ چچی اور چچا بہت بری طرح سے پریشان ہونے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے جھونپڑی کے اندر اپنی نظر دوڑائی تو بچی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ خوف کے مارے ان کی آواز ان کے حلق میں اٹک چکی تھی۔ چچی کی تو حالت ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ بھی سکتی، لیکن چچا نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی تو پاس لگے درخت کی لمبی لمبی شاخوں نے اس کے پاؤں کو بہت ہی بری طرح سے جکڑ لیا۔ آسیہ کے چچا منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ تبھی ایک انجان طاقت بچی کو گود میں اٹھائے جھونپڑی سے باہر آتے دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ طاقت جھونپڑی سے باہر آئی تو آسیہ کے چچی اور چچا نے دیکھا کہ ایک ایسی مخلوق اس بچی کو دودھ پلا رہی تھی جو انسانی مخلوق کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ چچا نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اس مخلوق سے سوال کیا، تم کون ہو؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک دن کی بچی بولنے لگی تھی اور بول کر کہنے لگی، یہ میری ماں ہے۔ آسیہ کے چچا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ایک دن کی بچی کیسے باتیں کر سکتی ہے۔ چچا نے دوبارہ سے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ تبھی ایک مخلوق جس نے اس بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا ظاہر ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ مخلوق ظاہر ہوئی تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن زادی ہوں، میں نے اس بچی کو گود لیا ہے، یہ میری بچی ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی نے بھی اگر اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تم لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں میں وہ تو نہیں جانتی، لیکن میں اس بچی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اس لیے اس کو یہاں سے لے جانے کا خیال تو اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو، اور اگر جان پیاری ہے تو اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور دوبارہ واپس کبھی مت آنا۔ جو بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا میں وہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گی۔ جو قدم اس بچی کی طرف بڑھیں گے میں ان قدموں کا نام و نشان ہی مٹا دوں گی۔ جنزادی بے حد غصے میں تھی۔ وہ مسلسل غصے سے بولتے ہوئے آسیہ کی چچی اور چچا کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی چچی نے معافی مانگی اور کہا کہ میں دوبارہ کبھی اس بچی کا خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گی، لیکن تم خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور ہمیں یہاں سے زندہ واپس جانے دو۔ جنزادی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی،
آج خود پر تکلیف بنی ہے تو کس طرح بلک رہی ہو؟ کبھی آسیہ کے بارے میں بھی ایسا سوچا تھا تم نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اب تمہارے لیے کیسے کوئی راستہ چھوٹ سکتا ہے؟ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جنزادی مسلسل آسیہ کی چچی کو اپنی طلسماتی اور جادوئی طاقت سے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ آسیہ کی چچی اور چچا کو گھسیٹتے ہوئے گاؤں میں لے گئی۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے یہ سب منظر دیکھا تو گاؤں والے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ تبھی جنزادی نے گاؤں والوں سے کہا، میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی، لیکن ایک بات سب لوگ کان کھول کر سن لو، یہ بچی میری ہے اور میں اس کی طرف اٹھتی ہوئی ہر بری آنکھ نکال لوں گی۔ لوگ بے حد حیران تھے، بچی بھی باتیں کر رہی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ تھے کہ ایک دن کی بچی کیسے بول سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ جنزادی کی جادوئی طاقت کا کمال تھا۔ سب لوگوں نے جنزادی سے معافی مانگی اور آسیہ کی چچی اور چچا کے لیے التجا کی کہ وہ انہیں معاف کر دے اور انہیں چھوڑ دے۔ جنزادی ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ گاؤں والوں نے بچی کا واسطہ دیتے ہوئے جنزادی سے آسیہ کی چچی اور چچا کی زندگی کی بھیک مانگی۔ جنزادی نے ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد اگر مجھے اس گاؤں کے ارد گرد بھی تم دونوں دکھائی دیے تو میں تم لوگوں کو زندہ جلا دوں گی۔ آسیہ کی چچی کی کمر کی ہڈی تو ٹوٹ چکی تھی، وہ تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ اس کے چچا نے گاؤں والوں کی مدد سے چچی کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ ہاسپٹل میں آسیہ کی چچی کافی عرصے تک زیر علاج رہی اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخر کار زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے چچا نے پلٹ کر کبھی جنگل کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس گاؤں کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ گاؤں کے لوگ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ جنزادی نے آسیہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے اور اب وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ سب لوگ یہ بھی جان چکے تھے کہ یہ جنزادی ایک نیک جنزادی ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آتی۔ جیسے ہی لوگوں نے جنزادی کو اپنانا شروع کر دیا تو جنزادی نے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی شکل و صورت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ گاؤں میں ایسی ایسی تبدیلیاں نمودار ہوتی دکھائی دینے لگیں جو صدیوں سے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھیں۔ گاؤں کی فصلیں بہت اچھی ہونے لگیں، ہر گھر خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا تھا۔ جنزادی سب کے لیے ایک اچھا کردار بن کر سب کا ساتھ دینے لگی تھی۔ سب لوگوں نے آسیہ کی بیٹی کو بہت محبت دی اور جنزادی کے ساتھ بھی بہت محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئے۔ یہی وجہ تھی کہ جنزادی نے ان سب لوگوں کی مدد کی۔ وہ ہر اس انسان کی مدد کرتی تھی جو پریشان حال تھا، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ جنزادی کو آسیہ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ تھا، کیونکہ جنزادی آسیہ کو اس جھونپڑی میں صبر کرتے دیکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آسیہ نے اپنی آنکھیں بند کیں تو جنزادی نے تبھی آسیہ کی بچی کو گود لے لیا تھا۔ اس نے اس کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تھی۔ جنزادی کی مہربانیوں کی وجہ سے اب پورا گاؤں خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا تھا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے، اور وہ جو ایک اندھیری رات ہر تھوڑے عرصے کے بعد گاؤں پر آتی تھی اب اس کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا، کیونکہ سب لوگ امن میں تھے اور جنزادی ان سب کی حفاظت کرتی تھی۔ سب لوگوں کے لیے جنزادی کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ جن لوگوں کے گھر کے حالات بہت برے تھے، فاقوں کی نوبت تھی، مرد بے روزگار تھے، آج وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جن گھروں میں عورتیں بیوہ تھیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، جن گھروں میں بچے یتیم تھے اور جن گھروں میں لوگوں کے اوپر ظلم ہوتے تھے، جنزادی نے ان سب گھروں کا ذمہ لے لیا تھا۔ اس نے ایسے تمام بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تھی جن کے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور جو یتیم تھے۔ جنزادی نے آسیہ کی بچی کو پال پوس کر بڑا کیا اور ساتھ ان یتیم بچوں کو بھی۔ اس نے ان سب کو ایک اچھا انسان بنایا جو بڑے ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور گاؤں کے ایک مفید شہری بن سکیں۔ جنزادی کے پرورش کیے ہوئے تمام بچے آج گاؤں میں اپنا اپنا مفید کردار ادا کر رہے ہیں اور ان بچوں کے کردار کی وجہ سے آج گاؤں خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ارد گرد کے گاؤں والے اس گاؤں کی مثال دیتے ہیں۔ جنزادی نے ان تمام بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور انہیں ایک اچھا انسان بنایا۔ اس نے خاص طور پر آسیہ کی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ اس ظالم دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ آج وہ بچی اس قابل ہے کہ وہ اس لالچی دنیا کی نظروں کو پڑھ سکتی ہے اور اچھے سے اس دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اپنا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ روک سکے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے، اور خدا کے بنائے ہوئے سہارے کبھی کھوکھلے نہیں ہوتے۔ امید اور ہمت تنگ زندگی کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ یہ آسیہ کا یقین ہی تھا
جو آج اس کی بچی زندہ اور صحیح سلامت تھی۔ آسیہ کے چچا اور چچی یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آسیہ کی بیٹی کا مقابلہ کر سکے اور اس کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ وہ جہاں سے گزرتی ہے لوگ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آسیہ کی بیٹی بہت سارے ننھے بچوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بچے اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ وہ اسے باجی کہہ کر بلاتے ہیں اور ہر کام میں اور ہر مسئلے میں اس سے مدد مانگنے آتے ہیں۔